الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آنتوں کو دوسرا دماغ کہا جاتا ہے۔ سائنس کی موجودہ تحقیق کے مطابق ہماری صحت کا دار و مدار ہماری گٹ ہیلتھ پہ ہے۔ گٹ ہیلتھ میں خوراک کی نالی سے لے کر مقعد تک یہ پورا حصہ گٹ ہیلتھ میں آتا ہے۔ جب ہماری یہ گٹ ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، آنتیں ہماری کمزور ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، جس میں ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، قبض، گیس، بد ہضمی، پیٹ کا پھولنا، IBS، موشن ہونا، یہ ساری علامات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس دینے لگا ہوں کہ آپ اپنی آنتوں کو کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی آنتوں کو آپ کیسے صحت مند کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر وہ غذائیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی آنتیں کمزور ہوتی ہیں، ان غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور وہ غذائیں بتاؤں گا جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے آپ اپنی آنتیں جو ہے وہ صحت مند کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری آنتیں خراب کیوں ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سر فہرست آتا ہے۔ ہم جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالے، تلی ہوئی چیزیں، اور رات کو دیر سے کھانا اور ہیوی کھانا، وہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے معدے، ہمارے آنتوں پہ دباؤ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے اینٹی بائیوٹک کا زیادہ استعمال کرنا۔ کیا ہوتا ہے، ہماری گٹ ہیلتھ جو بنتی ہے اس میں ہماری آنتوں کے اندر بلین کی تعداد میں گڈ بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں اور بلین کی تعداد میں بیڈ بیکٹیریاز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں وہ سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ گڈ بیکٹیریاز کون سے ہیں، بیڈ بیکٹیریاز کون سے ہیں، وہ سب کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اس سے آپ کی آنتیں آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ انگریزی میڈیسن ہے، انگریزی ادویات ہیں، وہ پین کلر ہیں، وہ جو آپ روزمرہ کی زندگی میں مسلسل کھا رہے ہیں، جیسے شوگر کی دوائیاں ہیں، جیسے بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، جیسے ڈپریشن کی ادویات ہیں، تھائرائیڈ کی ادویات ہیں۔ اس طرح مختلف ادویات جو آپ روزمرہ کی زندگی میں روزانہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اور اپنی جسمانی سرگرمی نہ کرنا، ایکسرسائز، واک نہ کرنا، کوئی مشقت والا کام نہ کرنا، یہ بھی بڑا سبب ہوتا ہے آنتوں کو کمزور کرنا۔ یہ بھی بڑا سبب ہوتا ہے آپ کی آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کی آنتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باہر کی غذائیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہو گیا، تلی ہوئی چیزیں ہو گئی،
تیز مرچ مسالے ہو گئے، گھی آئل کا زیادہ استعمال کرنا، اور پھر چینی کا زیادہ استعمال کرنا یا چینی والی چیزیں جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا، میدے سے بننے والے جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں یہ بھی سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کی آنتوں کے۔ اور گرمیوں میں ہم زیادہ تر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیتے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی وہ جب میدے میں جاتا ہے تو میدے کو سست کر لیتا ہے اور میدا آپ کا آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جب میدا کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کی آنتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ کون سی غذائیں لیں جس سے ہماری آنتیں درست ہو جائیں۔ تو ان میں سب سے پہلے آپ نے فائبر لینا ہے۔ فائبر آنتوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے فائبر کے ساتھ آپ نے پانی بھی لینا ہے۔ صبح اٹھیں، آپ 1 یا 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیں۔ ناشتے کے اندر آپ گھر کی بنی ہوئی میٹھی دہی اس کا استعمال کریں۔ اس میں آپ نے چائے نہیں پینی، کافی نہیں پینی، کولڈ ڈرنک نہیں پینی، ٹھنڈے مشروبات استعمال نہیں کرنے۔ دوسرے نمبر پر سبزیوں میں آپ پالک لے سکتے ہیں، دالیں مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں، آپ کدو لے سکتے ہیں، چقندر لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سبزیاں آپ لیں، اور چاول کے بجائے آپ گندم کی روٹی لیں، جو کی روٹی لیں، تو انشاءاللہ آپ کی آنتیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، کچھ پرہیز جو آپ کو بتائے ہیں وہ پرہیز کرنے ہوں گے، اور جو غذائیں آپ کو بتائی ہیں ان غذاؤں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گٹ ہیلتھ بہترین ہو جائے گی اور آپ کی آنتیں درست ہو جائیں گی۔ جب آپ کی آنتیں درست ہو جاتی ہیں تو آپ صحت مند ہو جاتے ہیں، آپ کی جوانی، آپ لمبی عمر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی عمر کو بڑھانا ہے، صحت مند رہنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، آنتوں کو صحت مند کرنا ہے، تو اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے آپ کو ان غلط غذاؤں سے پرہیز کریں، اور غیر ضروری ادویات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کی صحت لاجواب بن جائے گی، بے مثال بن جائے گی، اور آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔